أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 149 سے آج کی گفتگو ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ کفار ہمیشہ ایسے موقعوں پر جب مسلمانوں کو کچھ نقصان ہو جائے یا مسلمانوں کو کچھ کمزوری پیدا ہو جائے تو اہل باطل اور کفار اس نقصان اور کمزوری کو انتہائی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے چاہتے یہ ہیں کہ مؤمنین ان کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں اور دین حق سے دور چلے جائیں۔ تو اللہ جل جلالہ ان آیات میں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کبھی بھی کفار کے پروپیگنڈے اور ان کے افواہوں میں مبتلا نہ ہو جانا، اس پر یقین نہ کر لینا، اس لیے کہ فتح اور شکست، نفع اور نقصان، یہ سب تو اللہ جل جلالہ کے قبضے میں ہے، اور جنگوں میں جو معاملہ ہوتا ہے فتح اور شکست کا تو یہ تو انسان کی تدبیر کے ساتھ متعلق ہے۔ جو جتنا تدبیر اور تنظیم میں منظم ہوگا تو اللہ جل جلالہ اس کو شکست کے مقابلے میں اس کو اللہ فتح نصیب فرمائیں گے۔ تو اب واقعہ سنتے ہیں مختصر انداز میں اور پھر ان آیات کو اس پر تطبیق کرتے ہیں، لیکن عنوان یہی ہے کہ اہل باطل کے پروپیگنڈے میں آ کر اپنے مشن سے، اپنی جماعت سے، اپنے بڑوں سے متنفر مت ہو جانا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی ہے، بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ جنگ احد میں ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو ابتداءً مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو مسلمانوں نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب اس مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے کچھ ایک جماعت 50 تیر اندازوں کی جناب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں ایک ٹیلے پر تھی۔ وہ لوگ بھی یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، وہ بھی اتر آئے، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے نہیں اترنا۔ بہرحال وہ اتر آئے۔ جب میدان میں آئے تو وہ راستہ کافروں کے لیے خالی ہوا، یہاں سے کافر واپس پلٹ آئے، پیچھے سے بھی کفار آ گئے، مسلمان بیچ میں، اور بڑا نقصان ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک آگے کے آپ کے شہید ہو گئے، اور یہاں تک افواہ اڑی نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار دیے گئے، آپ کی شہادت کی افواہ اڑا دی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، جس سے مسلمانوں میں بھی تھوڑا سا لازمی بات ہے حضرات اثر پڑتا ہے نا۔ جب قیادت کی شہادت کی اطلاع آتی ہے تو نچلی جماعت خود بخود ہل جاتی ہے۔ بہرحال جب یہ افراتفری ہوئی اور مسلمانوں کو کچھ شکست اور کچھ ظاہری نقصان ہوا تو منافقین نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا مسلمانوں میں کہ تم کہتے ہو تم حق دین پہ ہو، دیکھو اگر تم حق دین پر ہوتے تو تمہیں نقصان کیوں اٹھانا پڑتا، تمہارے 70 افراد کیوں شہید ہوتے،
تمہارے نبی کیوں زخمی ہوتے؟ تو یہ ویسے ہی کچھ پروپیگنڈا ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کرتے ہیں کہ یہ مشرکین کے ساتھ دوبارہ اتحاد کر لیتے ہیں، یہ روز روز کی لڑائی کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جب یہ بات چلی تو بعض انسان کمزور ہوتے ہیں نا حضرت ہر جماعت میں، تو کچھ مسلمان بھی اس باتوں میں آنے لگے کہ اوہو یار بات تو ان کی صحیح ہے، اگر ہم حق پہ ہوتے تو ہمیں ہو جاتی فتح۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرما کر اس پر تنبیہ کی کہ یاد رکھو ان منافقوں کی، ان اہل باطل کی، کافروں کی اطاعت مت کرو، ان کے پروپیگنڈے میں، ان کی غلط افواہوں میں اور غلط اطلاعات پر یقین مت کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے یقین مت کرو کہ بھائی ہمارے لیے تو کون کافی ہے؟ اللہ نا۔ ہماری یہ یقین ہے بل اللہ مولاکم، اللہ ہی ہم سب کا مولا ہے، ہمارا اللہ آقا ہے۔ تو جب مولا اور آقا اللہ ہے تو وہ ہر جگہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ بھائی یہاں پر تمہاری شکست کی وجہ کیا ہے؟ حضرت اب یہ بات بھی سمجھ لیں اور بہت اہم ہے حضرات۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری شکست کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہاری شکست کی وجہ اللہ نے یہاں پہ 3 چیزیں ذکر کی ہیں، اور حضرت آج بھی مسلمانوں کی تنزل کے یہی اسباب ہیں۔ پہلی وجہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے تمہیں تو فتح ہو رہی تھی، تم جیت رہے تھے، بڑھ رہے تھے آگے، کفار بھاگنے والے تھے۔ پہلی تم نے غلطی یہ کی حتی اذا فشلتم، تم کیا ہو گئے؟ سست ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ سستی تم نے دکھائی، کیونکہ 50 تیر اندازوں کا حکم تھا، تم نے چوکنا بیٹھنا ہے وہاں اوپر، اترنا نہیں ہے، ہلنا نہیں ہے۔ فرمایا جب تم نے مسلمانوں کی فتح دیکھی، ظاہراً تمہیں فتح نظر آئی، تو تم اس حکم کی ادائیگی میں سست ہو گئے، سستی دکھائی۔ فرمایا شکست کی ایک وجہ تو یہ ہے تمہاری سستی اور کاہلی۔ دوسری وجہ فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ، تمہارا آپس میں اختلاف، کیونکہ جو 50 تیر انداز تھے ان میں سے بعض کہنے لگے کہ اترنا چاہیے، بعض کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ بلاؤں تم نے نہیں اترنا ہے، اور اللہ کے نبی نے ابھی تک بلایا نہیں۔ بعض کہنے لگے بھائی وہ تو اس وقت تھا نا جب جنگ جاری ہو، اب تو کافر بھاگ رہے ہیں، فتح ہو گئی ہے تو ہم نیچے اتر جاتے ہیں۔ اب اختلاف ہو گیا، گفتگو، حالانکہ دونوں کا اختلاف صحیح نظریے سے تھا، نفسانیت کسی میں بھی نہیں تھی، اپنی ذاتی فائدہ کسی کا بھی نہیں تھا، لیکن اختلاف ہو گیا۔ اور حضرات یاد رکھیں نظریاتی جماعت میں جب ایک دفعہ اختلاف آ جائے اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نظریاتی جماعت کی ہے۔ ایک تو مالی مفادات کی جو ہوتی ہے نا جماعت ہوتی ہے، لڑائی ہے مالی مفاد کے لیے جمع ہے، ان میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ مال کے لیے جمع ہے۔ لیکن جو نظریاتی جماعت ہو، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوں، ان میں تھوڑا بھی اختلاف اور انتشار آ جائے اللہ کی مدد و نصرت وہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا دوسری تمہارا آپس کے اختلاف ہے۔ تیسری چیز فرمایا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، فرمایا تیسری چیز یہ ہے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ آج کے الفاظ میں یوں تعبیر کریں گے تم نے سنت کی خلاف ورزی کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نہیں اترنا اور تم اتر آئے۔ فرمایا جب یہ 3 کام ہو گئے تو حضرات اللہ جل جلالہ کی مدد ہمیشہ مشروط ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے میری مدد آئے گی لیکن ان شرطوں کے ساتھ۔ فرمایا تم نے وہ شرطیں پوری نہیں کی لہٰذا تمہارے ساتھ مدد اللہ کی نہیں ہوئی، تو یہ تمہاری اپنی کمزوری کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، اس میں اللہ یا رسول کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر تم خود کمزور ہوگے، خود غلطیوں میں پڑو گے تو پھر اللہ سے شکوہ نہیں کرو۔ اللہ سے شکوہ اس وقت کرنا ہے جب تم خود مضبوط ہو اور ان شرائط کو پورا کرنے والے ہو۔ اب دیکھیں آیت کا ترجمہ، اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، فرمایا اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جو کافر ہیں، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے، ان کا مشورہ مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تم کو پھیر دیں گے ایڑیوں کے بل، وہ تمہیں واپس پلٹانا چاہتے ہیں، کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے
فتنقلبوا تو تم واپس ہو جاؤ گے خاسرین نقصان اٹھانے کے ساتھ، تم نقصان اٹھانے والے ہو گے۔ اور آج دیکھیں ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، ہر چیز میں ہم نے اہل باطل کی اطاعت کی ہے۔ ہماری معیشت ان کے مشورے سے، ہمارا بجٹ ان کے مشورے سے، ہماری اسمبلی ان کے مشورے سے، ہماری جنگی تیاریاں ان کے، ہر چیز ان کے مشورے سے۔ تو جب ہم باطل کی اطاعت کریں گے، باطل کی تابعداری کریں گے حضرات، تو یاد رکھیں کبھی ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ نقصان ہی ہوگا، کیونکہ تو ہمارے نقصان کے خیر خواہ ہیں، جسے گزشتہ آیت میں بھی یہ بات تفصیلی سے ہم نے بات کر دی۔ اب اللہ فرماتے ہیں بھائی ان کی باتیں چھوڑو، یہ تمہیں ڈرا رہے ہیں نا، اوہو اب تو مشرکین آ گئے، ایک دفعہ انہوں نے تمہیں شکست دے دی، اب اگلے سال دوبارہ آ کر تمہیں شکست دیں گے، اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا بھائی سنو، بل اللہ، بلکہ اللہ مولاکم، تمہارا مولا ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہارا کام بنانے والا ہے، وہ تو اللہ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ بہترین ہے مدد کرنے والا، اس سے بہتر کوئی مدد کرنے والا موجود ہو نہیں ہے۔ سنلقی، اللہ فرماتے ہیں ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، رعب ڈال دیں گے۔ وہاں کیا ڈالا؟ اب ادھر ایک بات کرتے ہیں پھر یہاں کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب یہ کفار احد کے میدان سے بھاگے، کیونکہ مسلمان نے دوبارہ جب جمع ہوئے ایک جگہ ظاہری نقصان کے بعد، اور دوبارہ جب کفار پر حملہ کیا تو کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب وہ کچھ دور چلے گئے تو پھر آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، اوہو غلطی ہو گئی، ہم نے تو مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا دیا تھا، ان کا نبی بھی زخمی ہو گیا تھا، تو آج موقع تھا کہ ہم ان کو نعوذ باللہ من ذالک ختم ہی کر دیتے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلو دوبارہ چلتے ہیں۔ انہی کو جو بدر میں گئے تھے، جو زخمی اور تھکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا چلتے ہیں۔ اب جیسے ہی صحابہ روانہ ہوئے، ادھر ابو سفیان کو اطلاع پہنچ گئی کہ مسلمان تو دوبارہ آ رہے ہیں، تو وہ ادھر سے واپس بھاگا اور سیدھا آ کر مکہ میں کیا لیا، اس نے دم لیا کہ بھائی اوہو یہ تو وہاں پہ زخمی حالت میں ہیں، اب تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے ان کے دل میں رعب ڈالا ہے، اگرچہ تم کمزور تھے، زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، لیکن تمہارا رعب ان کے دل میں اتنا تھا۔ اور حضرت آج بھی ہے، آج مسلمان حضرت کیا ہیں؟ کمزور ہیں، ہر جگہ بکھرے پڑے ہیں، نہ ہماری قیادت ہے، نہ ہمارے پاس کچھ بھی، ہر جگہ تقریباً 52-53 اسلامی ممالک ہے، سب ایسے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کافر اگر پریشان ہے تو کس سے؟ مسلمان سے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہی ایک قوم ہے جو ہمیں نقصان دے سکتی ہے، تو انہی کے خلاف ان کے پروپیگنڈے ہیں، ان کے خلاف ان کے سازشیں، انہی کے خلاف ان کا سب کچھ ہے، باقی کسی کے خلاف وہ نہیں کرتے ہیں۔ انڈیا کے خلاف کبھی نہیں کریں گے، حالانکہ انڈیا کتنا ترقی کرتا جا رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے اس سے ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک رعب ہے جو اللہ نے کفار کے دل میں مسلمانوں کو ڈال رکھا ہے کہ اگرچہ یہ منتشر اور کمزور ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ شیر اگرچہ سویا ہوا ہو پھر بھی شیر ہے نا حضرات، کبھی بھی جاگ سکتا ہے، اگر کبھی ان کو ہوش آ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ تو یہ رعب اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہوا ہے۔ سنلقی، ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، الرعب، رعب۔ کیوں رعب کیوں ہے؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے، ما وہ چیز لم ینزل به سلطانا، جس کے ساتھ ہم نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ویسے شرک کر رہے ہیں۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ فرماتے ہیں تحقیق اللہ نے تمہارے ساتھ سچا کر دیا تھا اپنا وعدہ۔ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، فرمایا جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، کیونکہ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، لیکن فرمایا جب تمہیں فتح ہو رہی تھی شکست کیوں ہوئی؟ فرمایا اس وجہ سے، نمبر 1 حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم کیا ہو گئے؟ سست ہو گئے، کاہلی اختیار کر لی۔ نمبر 2 وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے اپنے معاملے میں اختلاف اور جھگڑا شروع کر دیا، اختلاف پیدا ہو گیا۔ نمبر 3 وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، بعد اس کے کہ جو تم نے دیکھا، ما وہ تُحِبُّونَ، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ کیا دیکھا تھا؟ کافر بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت نظر آیا، تو نے کہا چلو ہم بھی مال غنیمت پسند جمع کر لیتے ہیں کچھ۔ منکم، تم میں سے بعض وہ ہیں، من یرید الدنیا، جو دنیا بھی چاہتے ہیں آخرت کے ساتھ ساتھ، ومنکم، اور بعض وہ ہیں، من یرید الآخرہ، جو صرف آخرت چاہتے ہیں۔
اب اللہ فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے ان کو تم سے پھیر دیا، صرفکم تم کو پھیر دیا، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈال دے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ غلطی تمہاری معاف کر دی، یہ جو تم نے اللہ کے نبی کا ایک حکم توڑا، سستی دکھائی، نیچے آ گئی، یہ غلطی ہو گئی، اللہ نے فرمایا یہ غلطی ہم نے آپ کو معاف کر دی ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں کن پر؟ ایمان والوں پر۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور تحقیق ہم نے تم سے غلطی معاف کر دی۔ معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں، لہذا آج اگر کوئی ان پر کیا کرتا ہے؟ الزامات لگاتا ہے تو وہ صحیح نہیں کرتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اے لوگو لا تسبوا اصحابی، بھائی میرے صحابہ کو گالیاں مت دیا کرو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے اور میرے صحابہ ایک سا یا آدھا سا کوئی چیز صدقہ کریں تو ان کی آدھی سا تک تمہارے پہاڑ جتنا سونا نہیں پہنچ سکتا، اتنا ان میں اخلاص تھا، اتنا وہ اللہ کے قریب تھے۔ لہٰذا جب اللہ نے ان کی غلطیاں معاف کر دی ہیں، معافی کا اعلان کیا ہے، تو آج 14ویں صدی کے کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ برے الفاظ ادا کرے۔ اور ایک ہمارے بزرگ ہیں، عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام جو ہے نا وہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام قرآنی ہستیاں ہیں کہ قرآن نے ان کی معافی کا اور ان کی رضا کا اعلان کیا ہے، لہٰذا انسانوں کو ان کے بارے میں کچھ برا کہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اللہ میں فہم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کل، اللہم لک الشکر کل، اللہم لک الملک کل، اللہم لک الملک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، رب اغفر وارحم انت العز الاکبر، رب اغفر وارحم انت العز الاکبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔